میں نے 30 اگست آخری تاریخ رکھی ہے. 30 اگست سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا کہ قبر ایک ہے, مردے 3 ہیں, کہ قبر میں کون جائے گا. جی بالکل اس پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ آئے گا. میں آج آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں. ہاں جی, ٹگ آف وار کیسی چل رہی ہے؟ بس دعا کریں کہ یہ رستہ ٹوٹ نہ جائے. آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہے لیکن ضروری ہے اور تھوڑی کمپلیکس بھی ہے, کیونکہ کھل کے ساری باتیں کہیں نہیں جا سکتی, مگر حالات ایسے ہیں کہ وہ باتیں کہے بغیر بھی پوری بات نہیں کی جا سکتی. خیر, تو آج کی ویڈیو ایک سوال سے شروع کرتے ہیں. کین فارم ڈیفیٹ سبسٹنس؟ یہ جملہ جسٹس منیر اختر صاحب نے بولا ہے اس ریزرو سیٹس والے کیس میں. تو اب آپ یا تو ہم آپ کے مفروضوں پہ چلیں گے نہ چلیں. فارم کیا ہے؟ فارم یہ ہے کہ 13 جنوری کو سپریم کورٹ ٹھپا لگاتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے پہ جس میں پی ٹی آئی کا سمبل چھین لیا گیا تھا. اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان پی ٹی آئی کو کہتا ہے کہ آپ آزاد ہیں, آپ آزاد حیثیت سے لڑیں, کیونکہ ایک رول ہے جس میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان بنایا ہے وہ کہتا ہے کہ سمبل کے بغیر پولیٹیکل پارٹی کو پولیٹیکل پارٹی تصور نہیں کیا جا سکتا. تو ظاہر ہے اب پی ٹی آئی تو پولیٹیکل پارٹی نہیں تو جو الیکشنز میں کنٹیسٹ کر سکے, تو اب پی ٹی آئی کے لیڈرز آزاد حیثیت سے الیکشنز لڑیں گے. چلے پھر کوشش ہوئی کہ ہمیں سمبل نہ دیں لیکن کم از کم پارٹی ایفیلیشن کو تو مان لیں کہ ہم پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں. الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں, سمبل نہیں تو پارٹی نہیں, اور جب پارٹی نہیں تو ظاہر ہے ایفیلیشن بھی نہیں ہو سکتی. اب پی ٹی آئی کے لیے سوال ابھر گیا کہ ریزرو سیٹس کا معاملہ کیسے حل ہوگا. الیکشنز ہو گئے, آزاد امیدوار جیت گئے. اب یہاں ایک سیاسی موو تھا, کیونکہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو یہ آپشن موجود تھا کہ وہ الیکشنز کے بعد, جیتنے کے بعد واپس پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں, کیونکہ پی ٹی آئی کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی الیکشن کمیشن نے اپنی لسٹ سے نہیں نکالا تھا. لیکن ان کو یہ ڈر تھا کہ جب پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی الیکشنز میں کنٹیسٹ ہی نہیں کر رہی تو الیکشن کمیشن اسی رول کا بہانہ بنا کے ہمیں ریزرو سیٹ سے محروم کر دے گا. اسی لیے وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے. میرے نزدیک یہ سیاسی غلطی تھی سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونا, اور جب یہ پوری کہانی ہو رہی تھی اسی وقت میں نے یہ بات بولی تھی. اب غلطی کی گئی یا غلطی کروائی گئی, اس میں بعد میں آتا ہوں, پہلے لیگلی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں. ہاں, تو سنی اتحاد کونسل میں پی ٹی آئی والے شامل ہو گئے. وہاں پھر مسائل ابھرے کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ارے سنی اتحاد کونسل نے تو ایک بھی سیٹ نہیں جیتی ہے اسمبلی میں, تو ظاہر ہے ان کو کتنے بھی آزاد امیدوار جوائن کر لیں, سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹس تو نہیں مل سکتی. اور ریزرو سیٹس والا معاملہ چیلنج ہو گیا سپریم کورٹ میں. لیکن میں نے یہ بات پہلے ہی کہی تھی کہ اگر ریزرو سیٹس واپس دینے کی نیت ہے یا نیت ہوتی تو 13 جنوری کا جو سمبل والا فیصلہ تھا اس کو ریورس کیا جاتا, نہ کہ یہ دوسری اپیل. لیکن اس کی اپیل ابھی بھی پینڈنگ ہے, اس اپیل پہ سنوائی جاری ہے. اب یہاں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے ایک بھی ممبر نے سنی اتحاد کونسل کے الیکشن یا اس کے پلیٹ فارم سے الیکشنز نہیں لڑائے. سنی اتحاد کونسل نے ریزرو سیٹس کی لسٹ بھی جمع نہیں کروائی ہے. سنی اتحاد کونسل کا اپنا کانسٹیٹیوشن یا اپنے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ سنی اتحاد کونسل میں نان مسلم شرکت نہیں کر سکتے. تو پھر ریزرو سیٹس کس بات کی؟ آسان الفاظ میں اگر کیس کو دیکھا جائے تو کیس اس طرح ہے. آزاد امیدوار اگر پی ٹی آئی سے جیتے تو پی ٹی آئی میں شامل کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ بقول ججز کے کہ وہ فیصلے کی تشریح ہی غلط کی گئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی میں شامل ہو بھی جاتے تب بھی آرگیومنٹ تو یہی ہوتا کہ جب پی ٹی آئی کی ایفیلیشن سے کوئی جیتا ہی نہیں ہے اسمبلی میں تو کتنے بھی آزاد پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے ان کو ریزرو سیٹس تو پھر بھی نہیں ملتی. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اور کچھ ججز حضرات کا ماننا یا موقف یہ ہے. پوائنٹ نمبر 1, اسمبلی کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا کیونکہ دیٹ وڈ ڈیوائڈ وومن اینڈ نان مسلم ریپرزنٹیشن وچ از اگینسٹ دا اسپرٹ آف دا ریزرو سیٹس. اگر ریزرو سیٹس دی جائیں گی تو قانون کے حساب سے صرف ان پارٹیز کو جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی اور اس پارٹی کی طرف سے کوئی نہ کوئی سیٹ جیتا ہو اور 3 دن کے اندر انہوں نے اپنی ریزرو سیٹس کی لسٹ جمع کروائی ہو, جس کا مطلب سنی اتحاد کونسل نے ایک بھی سیٹ نہیں جیتی, ایز اے پارٹی کنٹیسٹ بھی نہیں کیا ہے, سنی اتحاد کونسل نے لسٹ بھی نہیں دی ہے. پی ٹی آئی نے ایز اے پارٹی کنٹیسٹ نہیں کیا ہے, پی ٹی آئی نے لسٹ تو دی ہے لیکن آزاد امیدوار پی ٹی آئی میں شامل ہی نہیں ہوئے, آزاد امیدوار سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے.
بائی دا وے MWM کا اپنا امیدوار ایک جیتا ہوا تھا اور انہوں نے لسٹ بھی جمع کروائی ہوئی تھی۔ پوائنٹ نمبر 3، جب بات آئی کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا کیا ہوگا تو اس کو ایسے انٹرپریٹ کیا گیا یا کیا جا رہا ہے کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن تب ہی ٹریگر ہوگی یا بات صرف اس کی تب ابھرے گی یا بات صرف ان کے بیچ میں ہوگی جن پارٹیز نے کسی نہ کسی طریقے سے اس الیکشنز میں ایک نہ ایک کوئی نہ کوئی سیٹ جیتی ہے۔ They can't say that we are just one political party with one seat in the parliament, we'll get 70 now. Is that possible? Why not? Is it possible? Because when the constitution says so. I think it doesn't say that way. مطلب نو سنی اتحاد کونسل اور نو PTI۔ خیر یہ تو رہا فارم، اب سبسٹنس پہ آتے ہیں۔ سبسٹنس یہ ہے کہ PTI کے اوپر کریک ڈاؤن جاری تھا، الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے، ان کے لوگوں کو کمپین کرنے سے روکا جا رہا تھا، جو نکل رہا تھا ان کو پکڑ کے اندر کر دیا جا رہا تھا۔ جب PTI میں شامل ہونے کی کوشش کی جیتے ہوئے امیدواروں نے تو ان کو منع کر دیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے۔ جب MWM میں شامل ہونے کی کوشش کی تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے پریشر آ گیا۔ لیکن ویسے یہ PTI کے دوست حضرات اپنے لیڈر سے یہ سوال ضرور پوچھیں کہ MWM میں کیوں نہیں شامل ہوئے، کس نے روکا تھا اور اس مصلحت سے PTI کو کیا ملا ہے ابھی تک۔ جو آرگیومنٹ ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے ایک بھی سیٹ نہیں جیتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو لڑنے ہی نہیں دیا گیا تھا۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے وکیل سپریم کورٹ میں یہ بات بول چکے ہیں۔ اگر ججمنٹ کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا تو یا اور پارٹی افیلیشن سے انکار کر دیا گیا ہے PTI کو تو یہ غلطی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے، نہ کہ سنی اتحاد کونسل یا PTI کی۔ اگر سنی اتحاد کونسل کے کانسٹیٹیوشن میں ایسا ہے کہ نان مسلم پارٹی کا حصہ نہیں ہو سکتے تو وہ تو JUIFA کے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے، لیکن ان کو تو ملی ہے ریزرو سیٹس۔ مگر سپریم کورٹ بالخصوص قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے یہ عزم کیا ہوا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میرا سچ میرے انبھو کا سچ ہوگا۔ آج سے میں ہر اس بات کو ماننے سے انکار کر دوں گا جسے میں نے خود دیکھا یا سنا نہ ہو۔ اور قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا آرگیومنٹ کلیئر ہے کہ PTI جب میرے سامنے ہے ہی نہیں تو میں اس کی بات کیوں کروں۔ اگر اسپرٹ آف دا لاء کو مد نظر رکھتے ہوئے ریزرو سیٹس کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا کیونکہ نان مسلم اور وومن ریپرزنٹیشن کو دھچکا آئے گا تو پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی روح کا کیا ہوگا، یعنی کہ جن کا حق ہے ان کو ملنی چاہیے کیونکہ سیٹس ان نیشنل اسمبلی ویدر جنرل اور ریزروڈ آر ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو دا پیپلز ووٹ۔ جن کا ووٹ نہیں ملا یا جن کو ووٹ نہیں ملا ہے ان کو سیٹس کیسے مل سکتی ہیں؟ اب آپ الٹا لٹک جائیں، آپ اس پرنسپل آف جسٹس کو توڑ نہیں سکتے۔ ابھی تک میرے نزدیک اس کیس میں 6 ججز کا جھکاؤ ایک طرف ہے، یا 6 یا 7 کہہ لیں، پر 6 کانفیڈنٹلی 4 ججز کا جھکاؤ دوسری طرف ہے اور 3 ججز اکارڈنگ ٹو مائی انالیسس سوئنگ ووٹس میں کاؤنٹ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ان سمپل ٹرمز یہ فیصلہ 3 ویز آ سکتا ہے یا جا سکتا ہے۔ 1 دیٹ کہ یہ ریزرو سیٹس سنی اتحاد کونسل اور PTI کو مل جائیں، سیکنڈ کہ یہ ریزرو سیٹس کسی کو نہ ملیں، اور تھرڈلی یہ ریزرو سیٹس مال غنیمت میں باقی پارٹیز کو دی جائے۔ اور ان تینوں نتائج کے الگ الگ سیاسی اثرات ہوں گے کیونکہ اکارڈنگ ٹو می دس کیس از utmost importance and this case is going to be the cornerstone for the future to come. Those who take out our eyes condemn us for our blindness. نتائج پہ آنے سے پہلے آپریشن عزم استحکام کا تھوڑا آپریشن کر لیتے ہیں۔ میں نے یہ بات لاسٹ ویڈیو میں بولی تھی کہ جب یہ آپریشن اناؤنس بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ آپریشن ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ جناب یہاں آپ آپریشن کرنے کا سوچ رہے ہیں یا جہاں آپ آپریشن کرنے کا سوچ رہے ہیں یعنی KPK اور بلوچستان، وہاں جب تک پولیٹیکل سپورٹ موجود نہیں تب تک آپ کا آپریشن سکسیزفل نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھ لیں سرکار نے اپنا موقف ہی تبدیل کر دیا، کہتی ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز یعنی IBOs ہوں گے۔ IBOs بند کب ہوئے تھے اور اگر بند ہوئے تھے تو کیوں ہوئے تھے؟ مطلب IBOs تو سارا سال چلنے چاہیے۔ خیر، تو پھر مقصد کیا تھا اس آپریشن عزم استحکام والی بات کا؟ میں وہاں جانا نہیں چاہتا اس مقصد میں، لیکن جو ان علاقوں سے نمائندگی کرتے ہیں یعنی کہ فاٹا وغیرہ سے، ان کے الزام تو بڑے کلیئر ہیں۔ چھوڑیں، ٹیررزم کو فائٹ کرنا ظاہر ہے ضروری ہے، اور آپ کو حال ہی میں چائنا نے یہ تنبیہ کی تھی کہ اسٹیبلٹی لائیں اپنے ملک میں، لیکن آپ نے
اپنی عقل کا مظاہرہ کر کے آپریشن عزم استحکام شروع کر دیا، جو بظاہر ایک ملٹری آپریشن بتایا جا رہا ہے، مگر سوال وہی ہے جناب کہ سیکیورٹی کا مسئلہ استحکام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، تو پھر استحکام سے کیا مراد ہے یہاں؟ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ کورٹس اگر آپریشن عزم استحکام میں ساتھ نہیں دیں گی تو یہ آپریشن مفید نہیں ہوگا، اور سجیشنز دے رہے ہیں پی ٹی آئی، جے یو آئی، اے این پی کو کہ اپنے ووٹ بینک کے لیے نہیں مگر پاکستان کے لیے اسٹینڈ لیں۔ واہ بھائی، پاکستان کیا ووٹر سے الگ ہے؟ عجیب یہ تھاٹ کبھی سمجھ نہیں آیا مجھے۔ جب ملک عوام کا ہے تو عوام کی مرضی، وہ جس طرح چلائیں، یہ دو چیزیں الگ کیسے ہو سکتی ہیں؟ واپس آتے ہیں مین بات پہ کہ خواجہ آصف صاحب نے کورٹ سے کس بات کی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ان کا ساتھ دے استحکام والے آپریشن میں، ان کی کیا مرضی کے فیصلے دیں، اور کون سے فیصلے؟ اب آ جاؤ نتائج پہ۔ اگر کورٹ یہ فیصلہ دیتی ہے کہ سیٹس پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کو واپس دے دی جائے تو عمران خان بھی باہر آئیں گے، سسٹم بھی ریورس ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ حالات دوبارہ الیکشنز کی طرف پہنچ جائیں۔ لیکن وہاں بھی کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے صوبوں کی گورنمنٹس کو بچایا جائے تاکہ مریم پروجیکٹ تو کم از کم سیکیور رہے، لیکن جب ایک چیز گرتی ہے تو پوری عمارت گرتی ہے۔ اگر یہ سیکنڈ آپشن کا نتیجہ اختیار کرتا ہے، یعنی نو سیٹس ٹو اینی باڈی، تو اس صورت میں ایک کانسٹیٹیوشنل ہچ کریٹ ہو جائے گی، which again will have to be solved by Supreme Court، یا پھر قانون سازی کرنی پڑ جائے گی، دونوں چیزیں مشکل۔ سو آپشن 2 تو ہائیلی ان لائکلی ہے۔ تو آپشن 3 پہ آتے ہیں، جو کہ انفارچونیٹلی لگ بھی رہا ہے کہ ایسا ہوگا، جس کے تحت یہ ریزرو سیٹس باقی جماعتوں کو مال غنیمت میں دی جائے۔ اب یہاں میں کنیکٹ کروں گا خواجہ آصف صاحب والی بات کو۔ اگر ریزرو سیٹس ان کو مل گئیں تو دروازے کھل جائیں گے ملک کی ایم سی بی سی کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے کام ججز کی عمر میں 3 سال کی توثیق ہوگی، جو یہ پہلے ہی بول چکے ہیں۔ اب تو ہر کوئی کہے گا کہ یہ پرسنل اسپیسیفک امینڈمنٹ ہے جس کی قانون میں ممانعت ہے، لیکن جب بات آئے گی کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو فائدہ دے رہے ہیں تو کہا جائے گا کہ نہیں، ہم تو سارے ججز کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں۔ اس کے ہونے کے بعد پھر کیا کہانی فارم 45 کی، پھر کیا کوئی جج کی ریزسٹنس، کیا ملٹری کورٹس کو روکنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب ٹیکل ہو سکتا ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کے لیے نمبر ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو پھر آپریشن عزم استحکام میں بھی پھرتی آئے گی، جیسے کہ پی ٹی آئی فتنہ ہے تو اس کو ختم کریں تو آٹومیٹیکلی سب استحکام آ جائے گا، اور پی ٹی آئی کی وجہ سے ہی سوشل میڈیا پہ بھی فتنہ ہوا ہے، اور پی ٹی آئی کی وجہ سے کورٹس میں بھی فتنہ آ چکا ہے، اب تو پی ٹی آئی کی وجہ سے امریکہ میں بھی فتنہ آ چکا ہے، وہ آخر میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ اس لیے شاید اظہر اقبال صاحب عمران خان کو 5 سال اور اندر رکھنے کا کہہ رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ پھر سجیشن دے رہے ہیں کہ عدت والے فیصلے جو کل شاید ایکسپیکٹڈ ہے کہ عمران خان کو رہائی مل جائے یا کیس ختم ہو جائے یا ان کے حق میں آ جائے وہ فیصلہ، وہ رانا ثناء صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد بھی دوسرے کیسز بنا کے عمران خان کو اندر رکھنے کا ہی پلان ہے۔ مگر جیسے میں نے پہلے بولا تھا کہ یہ فیصلہ یا تو چیزوں کو ریورس کرے گا یا کولیپس کرے گا، اور میں ابھی بھی اسی سٹیٹمنٹ پہ قائم ہوں۔ کل سلمان اکرم راجہ صاحب سے یہ سوال ہوا کہ آپ کا کیا لائے عمل ہوگا اگر یہ فیصلہ آپ کے حق میں نہیں آیا، تو راجہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد تو پھر سیاسی رد عمل ہی رہ جاتا ہے، وچ مینس آ جاؤ بس اب خلاف فیصلہ آتا ہے تو نیکسٹ لائے عمل کوئی بات نہیں جی، لائے عمل پھر سیاسی ہوگا۔ آپ دیکھیں کل رانا ثناء نے یہ سجیسٹ کیا کہ بانی پی ٹی آئی اگر مذاکرات کرے تو جیل سے رہا ہو سکتے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب نے آج ٹاکس کرنے کی پیشکش بھی کر دی اسمبلی میں، لیکن آگے سے پی ٹی آئی اور بھی اونچا آ رہی ہے کہ پہلے رہائی پھر مذاکرات۔ اور بھائی ان جیونیز والوں کی خبروں پہ فی الحال دھیان مت دینا کہ شاید یہ جو شہریار آفریدی کی صورت میں پی ٹی آئی کوئی فارورڈ بلاک بنانے جا رہی ہے، یہ بیوقوفانہ باتیں ہیں، کیونکہ اگر اس وقت کوئی بھی کسی بھی نظریے کی وجہ سے، چاہے وہ شہریار آفریدی ہو یا شندنا گلزار، اگر ایسے لوگ بھی پی ٹی آئی سے الگ ہو رہے ہیں یا استعفیٰ دے رہے ہیں تو سمجھ جائیں یہ اسٹیبلشمنٹ سے مل گئے ہیں، کیونکہ اس وقت کوئی بھی موومنٹ عمران خان کی اسٹرگل کو، یا کوئی بھی اس طرح کا جو بھی موو ہوگا نا، وہ عمران خان کی اسٹرگل کو زمین پہ لے آئے گا۔ خیر، تو بجٹ بھی پاس ہو گیا، پیپلز پارٹی نے بھی ساتھ دے دیا، پیپلز پارٹی کے مطالبات بھی سارے مان دیے گئے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کو پنجاب میں بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ تو آفٹر آل دس، جانتے ہوئے بھی کہ شاید سیٹس نہ ملیں، جانتے ہوئے بھی کہ شاید عدت کیس کے بعد
دوبارہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے یا اندر رکھا جائے، جانتے ہوئے بھی کہ کورٹس کو ہینڈل کیا جائے گا آفٹر دس ریزرو سیٹس والا فیصلہ، جانتے ہوئے بھی کہ آپریشن کے نام پہ پینیٹریٹ کیا جائے گا کے پی کے میں اور بلوچستان میں، تو پھر عمر ایوب صاحب یہ کانفیڈنس کہاں سے لا رہے ہیں کہ پہلے رہا کرو پھر بات کریں گے؟ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ فیصلہ کرنے والے صرف فارم پہ ریلائی کر رہے ہیں، کیونکہ سبسٹنس تو یہ ہے۔ بجٹ تو پاس ہو گیا، لیکن پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب اپنی ہی لائن پکڑ کے چل رہے ہیں۔ پی ایم ایل این جو گورنمنٹ میں ہیں اس وقت، وہ آپ کے اقدامات کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی۔ جو رولنگ گورنمنٹ کے سربراہ ہیں یعنی نواز شریف صاحب، وہ اپنی لائن پکڑ کے چل رہے ہیں، اور میرا یہ بالکل ماننا ہے کہ وہ خاموش ہی صرف اس لیے ہیں کہ مریم پروجیکٹ میں چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے۔ اور اگر نواز شریف صاحب کو یہ فیل ہوا کہ مریم پروجیکٹ میں پیپلز پارٹی گھس رہی ہے تو وہاں بھی ظاہر مسائل ابھریں گے۔ چائنا نے کہا کہ اسٹیبلٹی لے آؤ، آپ نے اسی سسٹم کو تقویت دینے کے لیے آپریشن شروع کر دیا۔ آپریشن کے سامنے رکاوٹ آپ کی وہی انٹرنل اسٹیبلٹی ہی ہے یا انسٹیبلٹی ہے۔ مولانا فضل الرحمان بلوچ قوم پرستوں کے ساتھ اتحاد بنا لیتے ہیں، پی ٹی آئی پختون نیشنلسٹ کے ساتھ اتحاد بنا کے بیٹھی ہے۔ آپ کا آپریشن ہونا ہی ہماری پوری ویسٹرن بارڈر پہ ہے، اگر یہ دونوں مل گئے تو ظاہر ہے آپ کا آپریشن فیل ہی ہے۔ دوسری جانب عمران خان اور پی ٹی آئی جس کو فتنہ سمجھا جا رہا ہے، اس کو کورٹس رہا کیے جا رہی ہیں، اور کورٹس کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ کو ان کو لالچ دینی ہوگی یا سختی کرنی ہوگی۔ آپ دونوں چیزیں کر کے دیکھ لیں۔ کورٹس کا جو اس وقت ماحول ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہاں ریوولٹ نہ شروع ہو جائے اپنے سپیریئر ججز کے یا جج کے اگینسٹ، اسپیشلی آفٹر دس ریزرو سیٹس والی ججمنٹ۔ خیر، ایسی باتیں یا ایسی چیزوں کو اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میٹر سب جوڈیس ہے۔ جب چائنا کو آپ دکھانے جاتے ہو کہ آپ کچھ کر رہے ہو تاکہ وہ آپ کو اسٹیبل سمجھے، وہیں دنیا کا جو دوسرا سپر پاور ہے امریکہ، اس کی کانگریس میں ایک ریزولوشن پاس ہو جاتی ہے جو آپ کے الیکشنز پہ سوال اٹھا لیتی ہے۔ سوال کیا اٹھا لیتی ہے؟ پورا الیکشنز ہی آپ کا کیا کہہ سکتے ہیں، اور اسی ریزولوشن میں ڈیمانڈ بھی کرتی ہے کہ الیکشنز کا پراپر آڈٹ کروایا جائے۔ اب چائنا کو بیٹھ کے آپ پروو کرو گے کہ نہیں دیکھیں ہم کتنا کام کر رہے ہیں ٹیررزم کے حوالے سے، مگر چائنیز آپ کی اس میناکاری سے مطمئن ہوں گے یا نہیں، یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ مگر ایک بات تو پروون ہے کہ چائنا آپ کے ملک میں چلنے والے اس سسٹم سے خوش نہیں ہے، اور امریکہ نے بھی یہ قرارداد پاس کر کے یہ بات پروو کر دی ہے کہ وہ بھی خوش نہیں ہے۔ اب جب یہ قرارداد پاس ہوئی ہے تو جیو نیوز کچھ اس طرح خبر چلا رہا ہے کہ یہ قرارداد نان بائنڈنگ ہے۔ مان لیا بھائی نان بائنڈنگ ہے۔ نان بائنڈنگ سے مراد کہ امریکی سرکار جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے اس وقت، وہ پابند نہیں ہے اس قرارداد کے کہ وہی آڈٹ کروانے کے لیے کچھ ایکشن لے۔ لیکن سر جی وہ امریکی ہیں یا وہ امریکی کانگریس مین ہیں، وہ پاگل نہیں ہیں۔ بھلے بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس وقت فیصلہ نہ لے، لیکن اگر کل کو ٹرمپ جیت گیا، قرارداد تو پاس ہو چکی ہے، تب کی گارنٹی کون لے رہا ہے؟ جیو نیوز۔ اچھا، دوسری طرف ہمارے حنیف عباسی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کمپین ہے ہماری ملک کی سالمیت کے خلاف۔ سر جی اگر امریکی کانگریس کے 368 امیدوار 368 امیدوار کو اگر پی ٹی آئی کنونس کر سکتی ہے کہ آپ کی الیکشنز پہ سوال اٹھائے اور آپ کی ملکی سالمیت پہ اٹیک کرے، تو پھر آپ ہار چکے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی 368 امریکی کانگریس نمائندگوں یا نمائندگان کو غلط بات کے لیے کنونس کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے تو ہمارا ملک انہی نے چلانا چاہیے۔ اور ایک چھوٹی سی بات یہ آپ لکھ لیں کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ جو جذبات میں آ کے امریکہ کو آنکھیں دکھائی ہیں نا کہ کیوں نہ یو این سے مطالبہ کیا جائے کہ امریکن الیکشنز کا آڈٹ کریں، اس بات کا امریکہ جواب دے گا۔ Who the hell is خواجہ آصف صاحب in front of them؟ اینڈ بائی دا وے یہ جو ہماری خواہش تھی کہ ہم شاید امریکہ اور چائنا کے بیچ میں پل کا کردار ادا کریں، وہ گئی تیل لینے۔ خیر، ہم اس گمان میں تھے کہ کہانی ایک کو مناؤ تو دوجا روٹ جاتا والی ہے، لیکن یہاں تو سبھی روٹے ہوئے ہیں۔ تو سوال اگر یہ ہے کہ کین فارم ڈیفیٹ سبسٹنس، تو نو، دس ٹائم فارم کین ناٹ ڈیفیٹ سبسٹنس۔ اسی لیے پلیز فیصلہ کر لیں، ورنہ اگر حالات نے فیصلہ کرنے پہ مجبور کیا تو ایسا نہ ہو کہ جو آج عمران خان ہے وہ کل کو اردوغان ہو جائے، یا کے پی کے اور بلوچستان میں جو پولیٹیکل موومنٹس چل رہی ہیں وہ کہیں آل آؤٹ وار بٹوین 3 اسٹیٹس نہ ہو جائے۔ یہ استحکام عزم نہیں ہے، یہ عدم استحکام کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اور اگر آؤ گے
कसम खुदा की आप घर का रास्ता भूल जाएंगे. मैं घर नहीं बेचूंगा, मैं इन बहादुर पश्तूनों के दरमियान हूँगा, फिर जो होना था. देखिए, मैं इस वक्त आपसे अर्ज करूं कि इस अमल में शामिल हूं, बहुत सी सतहों पे शामिल हूं, कानूनी तौर पे, सियासी तौर पे, लेकिन बिल्कुल किसी उम्मीद के बगैर. मुझे किसी इंसाफ, हक, सच की उम्मीद नहीं है.